اچھا عباسی صاحب ذرا سیاست پر آتے ہیں. اب اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی ہوا احتجاج کے بعد، اور اس میں سی ایم کے پی کا چلے جانا، پہلے آ جانا اسلام آباد پھر غائب ہو جانا، پھر اس کی انہوں نے بہت ساری توجیحات بھی پیش کی. آپ ایز اے پولیٹیشین اینڈ نوئنگ دا سسٹم ویری ویل، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی آمادگی سے ہی اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے؟ اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہمیں نہیں پتا، اس کی بہت سارے ذرائع سے اطلاعات ہیں، کہیں ہے کہ میٹنگز ہوئی، کہیں ہے نہیں ہوئی، کہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن اسلام آباد میں اگر داخلہ ہے، ایک حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے خندقیں بھی کھود دی ہیں، ہم آنے نہیں دیں گے، لیکن سی ایم آ جاتے ہیں اور کے پی ہاؤس تک چلے جاتے ہیں. تو اس میں رضامندی شامل تھی دونوں سائڈ کی. جی بالکل، میں اس دن صبح خود کراچی جانے کی کوشش میں تھا. ہوں. تو میرے گھر سے، حالانکہ میں ڈی چوک سے باہر رہتا ہوں، میں اندر نہیں رہتا، میرے گھر سے ایئرپورٹ کے راستے میں 4 جگہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے، ناکے تھے. ہوں. اس کے بعد ان کو بہرحال میں نے کوئی سائیڈ روڈ سے جا کے آگے پیچھے سے میں آگے چلا گیا. اس کے بعد جو مین ہائی وے تھا ایئرپورٹ کا، اس کو اس وقت وہ ایکسکیویٹر سے کاٹ رہے تھے، خندق بنا رہے تھے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنی سڑکیں، میجر روڈز، وہ جس جگہ پہ یہ کاٹ رہے تھے وہاں پہ 10 لینز کی سڑک ہے، 5 لینز ایک طرف ہے، 5 لینز ایک طرف ہے. اس کو ایکسکیویٹر لگے ہوئے تھے جو سڑک کاٹ رہے تھے، تو وہاں سے میں آگے نہیں جا سکا. اب ایک چیف منسٹر صاحب جو ہیں، وہ اپنے پورے انٹوراج کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ خندق بھی عبور کی، جنگ خندق بھی وہاں پر نہیں ہوئی. وہاں سے آگے آئے، کنٹینرز 2 منزلہ کنٹینرز لگے ہوئے. اور میرا خیال ہے کہ ڈی چو تک پہنچنے کے لیے، اور یہ جو ان کا جو کے پی ہاؤس ہے، یہ ڈی چوک کے اندر ہے، یعنی اس حصار کے اندر ہے جو بنایا جاتا ہے. تو وہاں تک کم از کم 6-7 کنٹینرز ناکے لگے ہوئے ہیں، بالکل گاڑی کیا وہاں سے موٹر سائیکل پاس نہیں ہو سکتا. تو پھر صحیح. یہ، تو ان سب معاملات میں ہمیشہ جو پاکستان میں حقیقت ہے نا، وہ آپ کو بہت بعد میں پتہ چلتی ہے کہ حقیقت کیا تھی. یہ سب ہم نے ایک سرکس لگائی ہوئی ہے. سرکس کے کیوں لگاتے ہیں، یہ اس کا آپ کو کئی سال بعد پتہ چلے گا یہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اچھا. تو عباسی صاحب دیکھیں، یہ اب کے پی ہاؤس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور جس طرح سے کے پی ہاؤس میں ریڈ بھی ہوا، یہ اس کی نظیر بھی کہیں نہیں ملتی. آپ سمجھتے ہیں حکومت بھی بہت ہائی ہینڈڈنس دکھا رہی ہے، یا ان کے پاس ان احتجاج کو کنٹرول کرنے کی سرے سے کوئی پالیسی نہیں؟ کیونکہ ان سے جب پوچھو تو وہ کہتے ہیں پھر آپ کیا چاہتے ہیں، ہم آ کے ان کو دھاوا بولنے دیں؟ بیکاز 9 مئی کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انتشاری جماعت ہے. سو دس از دی اونلی وے، جبکہ یہ تو طے ہے کہ یہ ایک صوبائی ٹیریٹری ہے، کے پی ہاؤس ہو، بلوچستان ہاؤس ہو، سندھ ہاؤس ہو، پنجاب ہاؤس ہو، اس میں وفاق داخل نہیں ہو سکتی. نہیں دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ وفاق داخل نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس وارنٹس ہونے چاہیے. اگر آپ ہوں. نے داخل ہونا ہے، آپ کے پاس اجازت ہونی چاہیے. وہ بھی ایک صوبائی حکومت کا کی ملکیت ہے وہ اسلام آباد میں. لیکن آپ نے اندر جانا ہے، آپ بالکل وارنٹ لے کر آئیں. اس کا مقصد ہو کہ ہم نے جی آپ نے اریسٹ کرنا ہے گنڈا پور صاحب کو، یہی مقصد تھا نا. آپ وارنٹ لے کر آتے، پولیس آتی، بالکل ان کا حق ہے. قانون یہی کہتا ہے، قانون سے کوئی بالا نہیں ہے. صرف آپ ملک کے وزیر اعظم کو اریسٹ نہیں کر سکتے، باقی سب کو اریسٹ کر سکتے ہیں. تو اندر آتے، وارنٹ لے کر آتے، وہاں پر تلاشی لیتے، ان کو اریسٹ کر لیتے. لیکن وہ پتہ نہیں کیسے آئے ہیں، اندر کیسے گھسے ہیں. وہاں لوگوں سے جھگڑا وگڑا بھی ہوا ہے، وہاں پہ بےزتی بھی لوگوں نے ان کی ہے، انہوں نے لوگوں کی ہے، مار پیٹ بھی ہوئی ہے. لیکن گنڈا پور صاحب نہیں ملے. تو جو ان کا یہ دھاوا تھا وہ بھی مشکوک ہے. دونوں اچھا. طرف ہی معاملہ کچھ کالا ہے، دال میں کچھ بہت کچھ کالا ہے. اچھا. اور اب جس طرح سے ایز اے سی ایم، صوبے کا ایک آئینی پوزیشن ہے گنڈا پور صاحب کی، فلور آف دا ہاؤس پہ اپنی اسمبلی میں آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ وہ دھاوا بولیں گے اگر آئی جی اسلام آباد کو انہوں نے ہٹایا نہیں. ان کی کنڈکٹ ایز سی ایم آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سی ایم ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، حلف پڑھ لیں اپنا طرح. اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے وہ عدالت کو رجوع کریں. ان سے زیادتی ہوئی ہے، عدالت سے رجوع کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ قانون تو نہیں توڑ سکتے، وہ دھاوا نہیں بول سکتے. اگر وہ دعویٰ بولیں گے تو پھر گورنر رول لگے گا، پھر ان کے پاس جواز نہیں رہے گا گورنر رول کو اوائڈ کرنے کا. کیونکہ یہ کسی صوبے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ حملہ آور ہو جائے ملک کے دارالحکومت پر. تو اس لیے ذرا یہاں پر سارا مسئلہ یہ ہے کہ جو رشتہ ہوتا ہے حکومت کا اور اپوزیشن کا، وہ ختم ہو گیا ہے. وہ دونوں طرف کی مہربانی سے یہ رشتہ ہے نہیں.
یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے. اپوزیشن مخالفت کرتی ہے, یہاں دشمنی کا عنصر نہیں ہوتا, جہاں پر نفرت نہیں ہوتی. اگر صحیح. یہ ایک انتشاری جماعت ہے تو اس کو بین کر کے اس پہ آپ یہ وہاں پہ گورنر راج لگائیں, لیکن وہاں پہ ایک حکومت ہے, وہاں پہ ایک پارلیمان ہے, وہ ایک ان کی اسمبلی ہے, اس نے چیف منسٹر کو الیکٹ کیا ہوا ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے. تو آپ کیسے یہ کہتے ہیں جو وہ انتشاری ہیں یا نہیں ہے؟ اگر انتشاری ہیں تو پھر ان کو پروسیس, جو ڈیو پروسیس ہے لا کا, اس کو فالو کریں, پھر آپ کی ذمہ داری ہے. آج حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ فلانا انتشاری ہے اور میں اس کو پسند نہیں کرتا. آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. اگر صحیح. آپ کے پاس ثبوت ہے کہ وہ انتشاری ہے, وہ ملک کے لیے خطرہ ہے, تو پھر قانون آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. ورنہ یہ صوبوں کے درمیان نفرت مت پھیلائیں. یہ جو آپ سڑکیں کاٹتے ہیں, میں پشاور گیا تھا پچھلے سنڈے کو, وہاں پر جی. وہ لوگ, ایک میٹنگ تھی, یہ سنڈے نہیں, اس سے پہلے سنڈے تھا, تو وہاں جو میٹنگ تھی وہاں پہ وہ لوگ تھے, سینیٹرز تھے, ایم این ایز تھے پرانے جو ہمارے ساتھ رہے ہیں, اور جو بہت ہی محب وطن لوگ تھے, وہ بھی آج ایک مایوسی کی بات کر رہے تھے کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پنجاب نہیں جا سکتے, کہ ہم دارالحکومت میں نہیں جا سکتے؟ تو آج طریقہ یہ ہوتا کہ آپ ایک جگہ متعین کر دیتے کہ جناب یہ پریڈ گراؤنڈ ہے, یہاں پر آئیں, اپنا احتجاج کریں اور گھر چلے جائیں. یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ہوں. یہ پی ٹی آئی نے بھی یہ رکھا تھا, وہاں پی ایم ایل این سب نے وہاں جلسے کیے, جے یو آئی نے کیے, گھر چلے گئے. پی ٹی ایم حکومت میں پی ٹی آئی آئی, جلسے کیے, گھر چلے گئے. تو آج آپ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ جناب جلسہ جو ہے وہ اس کی نگرانی, اس کی مانیٹرنگ, اس کی جو اس کو جگہ چلانے کا کا, تعین. جی, وہ ڈی سی اور ایس ایچ او طے کریں گے, اور ایک بڑا ڈریکونین قسم کا لا بنا کر آج بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر دونوں طرف ہی کچھ کچھ سمجھ اور عقل میں کمی نظر آتی ہے. تو عباسی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، سیاسی جماعتوں کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں تھا؟ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کس طرح سے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو ہٹایا جاتا ہے، پھر کس طرح سے انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے، یا ہٹائے جانے کی دھمکیوں کے لیے بتایا جاتا ہے. یہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف کیا انکنٹرولبل ہو گئی ہے؟ سسٹم سنبھال نہیں پا رہا اس جماعت کو اس طرح جس طرح پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو وہ کنٹین کر پائے جب وہ چاہتے تھے. دیکھیے, کنٹین کر پائے, پی ٹی آئی کے پاس ایک حکومت ہے, وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور اگر حکومت کو حملہ بھی استعمال کریں گے تو یہ بالکل غیر قانونی بات ہے. اس کا ملک میں جمہوریت اور سیاست کو نقصان ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج حکمران ہیں, یہ ان کا مینڈیٹ مشکوک ہے, ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ ملک کے اندر حکومت چلا سکیں. تو اس لحاظ سے وہ کمزور ہیں. تو وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے یہی بس طریقہ ہوتا ہے, یہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دو, یہاں پہ ملک بند کر دو, شہر بند کر دو, آپ ٹیلی فون کا نظام بند کر دو. یہ 21ویں صدی میں کون سا ملک ہے جہاں جس کے دارالحکومت میں 3 دن ٹیلی فون کا نظام بند ہے, جس کی سڑکیں کٹی ہوئی ہیں, جہاں کنٹینر 2 منزلہ کنٹینر لگے ہیں؟ تو یہ ایک کمزوری کی نشانی ہے. تو حکومت کو ذرا بڑی احتیاط, اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ بلڈ کریں, اپوزیشن سے بات کریں. اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی بات کرے. یہاں پر دونوں نے کنفرنٹیشنل پوزیشنز لے لی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ یہ کر رہا ہے تو میں یہ کروں گا, تو وہ کہتے ہیں یہ کر رہا تھا تو میں یہ کروں گا, اس نے ماضی میں یہ کیا تھا تو میں بھی یہ کروں گا. تو ہر ایک ماضی کی غلطیوں کو دہرانے پہ تلا ہوا ہے, اور نقصان ملک کا ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں باسی صاحب، تحریک انصاف کی جو آپ سیاست دیکھ رہے ہیں اور خصوصاً عمران خان صاحب کی بہت احتجاجی اس وقت سیاست ہے، کیا واقعی جمہوریت کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں، یا جیسے ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نے مجھ سے وہ میری جگہ چھینی تھی، مجھے وہ جگہ واپس دی جائے؟ دیکھیں, جو دونوں صورتیں ہم نے بیان کی ہیں, دونوں میں ہوں. جمہوریت اور سیاست اور ملک کی ناکامی ہے. آپ اگر آج جو اقتدار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, کس کو دے گا یا نہیں دے گا, یہ ریلیف وہ دے گا, پھر سیاست تو نہ رہی, پھر تو ملک میں آئین نہ رہا. اگر آپ سیاست اس لیے کر رہے ہیں کہ کرسی مجھے مل جائے, یقیناً ہر جماعت چاہتی ہے اقتدار میں آئے, لیکن اس کا ایک طریقہ ہے الیکشن بدقسمتی سے ہم چوری کر لیتے ہیں, ہم وہاں بھی کچھ سیکھتے نہیں ہیں. تو اب یہ بڑا عجیب سا ایک سٹیل میٹ بن گیا ہے
کہ کون کیا کرے گا. آج طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنا رول ادا کرے. جو اپوزیشن میں اپوزیشن کا رول ادا کریں, جو حکومت میں حکومت کا رول ادا کریں, اور ایک ڈائلاگ کریٹ کریں تاکہ آپ میں بات چیت ہو سکے. اگر آپ ایک دوسرے کو دشمن سمجھیں گے تو پھر حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ لیکن اس جو کو. حقیقت ہے عباسی صاحب، جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ حقیقت پسند بنے، جو اس ملک کی حقیقت رہی ہے ماضی میں بھی، یعنی جب سے ہم بنے ہیں اور جس طرح کے جمہوری نظام ہمارے رہے ہیں، اس پورے ڈائلاگ میں اسٹیبلشمنٹ بھی آئے گی، ان کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو کیا سیاستدان کبھی یہ نہیں سوچا، یا ان سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں سیکھا کہ جو ڈائلاگ ہو وہ ان کے رول کو کم کرنے کا بھی کبھی آپس میں کر لیا جائے؟ کیونکہ it looks like that everybody has decided that if we want to become a prime minister or come to power, establishment کا نوٹ ضروری ہے، ان کے بغیر نہیں ہو سکتا، عوام کی طاقت سے نہیں ہو سکتا. نہیں, اب تو نارتھ سے بات آگے چلی گئی ہے نا. اب تو مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہوگی, مدد کرے گی, آپ کو اس کرسی پہ لا کر بٹھائے گی, پھر آپ وہاں پر پہنچیں گے. یہ تباہی کا باعث ہے. عمران خان صاحب بھی اس راستے سے آئیں گے, یہ حکومت بھی اس راستے سے آئی ہے, تو ملک کا کیا بنے گا؟ تو آج ایک نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, جوڈیشری بھی ہو, سیاستدان بھی ہو, اور یہ طے کریں ہم نے ملک چلانا کیسے ہے. آج آپ کے مسائل یہ کنٹینر نہیں ہے, آپ کے مسائل جلسہ جلوس نہیں ہے, آپ کے مسائل آئینی ترامیم نہیں ہے. آج ملک کو بڑے سیریس چیلنجز ان کا سامنا ہے, اور آج کیپیسٹی نہیں ہے حکومت کے اندر یا اپوزیشن کے اندر یہ سب مل کر کہ اس کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے آج سب بیٹھیں, ان کو بیٹھنا چاہیے,